پیغام دیتا ہے کہ اس ملک میں طاقتور کون ہے۔ اس ملک میں طاقتور کیا وہ لوگ ہیں جنہیں طاقتور سمجھا جاتا ہے، یا اس ملک میں طاقتور عوام ہے۔ عوام کی طاقت ہے اور عوام کی آواز ہے۔ ایک بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی نے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، اس ملک میں اگر کسی نے اکنامکلی جو ہمارے حالات ہیں وہ بہتر کرنے ہیں، تو اس کے لیے عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ عوام جو چاہتی ہے ان کی رائے مقدم ہے، اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، جو اکائی ہے، وہ عوام کی خواہش کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اپنی احتجاجی سیاست کا آغاز شروع کر لیا ہے۔ 9 مئی کے بعد جس تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تھی، جس تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر اور کارکنوں کے اوپر مختلف مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں دہشت گردی اور غداری کے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن ان مشکل حالات سے پاکستان تحریک انصاف آخرکار نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لاہور کہنا جلسے کے بعد راولپنڈی میں ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب احتجاج، اور پھر کراچی میں ان کا احتجاج، اور اب انہوں نے جو اعلان کیے ہیں کہ پورے ملک میں احتجاج کیے جائیں گے۔ راولپنڈی میں انہوں نے بنیادی طور پر ایک جلسہ کرنا تھا لیاقت باغ کے مقام پر، لیکن ان کو اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں احتجاج کیا۔ وہ ایک کامیاب احتجاج تھا، وہ اس لیے کہ آپ کا پورا شہر راولپنڈی بند ہو چکا تھا، جو مین شاہراہیں تھی وہ بند تھی، اور تمام راستے بند کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا کے قافلے تھے وہ راولپنڈی پہنچنے میں کامیاب رہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئیں، اور آنسو گیس اور شیلنگ بھی کی گئی پولیس کی جانب سے، لیکن تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر انہوں نے جو آزمانا تھا، وہ جس طریقے سے ان کو روک سکتے تھے، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نہیں رکی، اور وہ راولپنڈی پہنچی۔ اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اس ملک میں طاقتور کون ہے۔ اس ملک میں طاقتور کیا وہ لوگ ہیں جنہیں طاقتور سمجھا جاتا ہے، یا اس ملک میں طاقتور عوام ہے۔ عوام کی طاقت ہے اور عوام کی آواز ہے۔ اس ملک میں عمران خان صاحب کی کول پر جس طرح عوام نکلتی ہے، جس طرح عوام اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر، مشکلات کی پرواہ کیے بغیر، پولیس کی پرواہ کیے بغیر، شیلنگ کی پرواہ کیے بغیر، ربڑ بیلٹ کی پرواہ کیے بغیر، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اگر وہ نکلتی ہے، تو اس کا ایک پیغام جاتا ہے کہ اس ملک کی اصل اشرافیہ، اس ملک کی جو اصل رکھوالے ہیں اس ملک کے، وہ اس ملک کے عوام ہے۔ اس ٹائم پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، اور وہ مسائل اکنامکلی ہیں، وہ مسائل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی شکل میں ہیں، یا وہ مسائل باقی تفریق کی شکل میں ہیں جو کہ صوبوں میں، اور باقی جو وفاق ہے، باقی جو علاقے ہیں پاکستان کے، ان کے بیچ میں جو تفریق نظر آتی ہے، ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور ایک بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی نے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، اس ملک میں اگر کسی نے اکنامکلی جو ہمارے حالات ہیں وہ بہتر کرنے ہیں، تو اس کے لیے عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ عوام جو چاہتی ہے ان کی رائے مقدم ہے، اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، جو اکائی ہے، وہ عوام کی خواہش کے اوپر ہے، وہ عوام کے ووٹ کے اوپر ہے۔ ملک میں جو آپ کی میجارٹی ہوتی ہے وہی فیصلہ ساز ہوتے ہیں، اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ملک نے کس طرف جانا ہے، اور ان کے ملک میں کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں، اور کیا کیا پالیسیز بن سکتی ہیں۔ وہ اپنی پسندیدہ پارٹی کو، پسندیدہ لیڈر کو الیکٹ کر کے، الیکشن کے ذریعے وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مستقبل، اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل کس کے ہاتھ میں دینا ہے۔ لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ تمام تر ان حقائق کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو روکا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب مشکل وقت سے نکل چکی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ایگریسو موڈ میں نظر آتی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایگریشن یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نہیں ہارے، عوام نہیں ہارے، اور پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی نہیں ہاری، اور سب سے بڑھ کر جو جیل میں اس وقت بیٹا شخص ہے وہ نہیں ہارا، جسے قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اب وہ جیل کے اندر ہو کر بھی اس نظام کو للکار رہا ہے، وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ایک حکم کے ذریعے آپ کا پورا راولپنڈی جام کر سکتا ہے۔ کل جو راولپنڈی میں ہوا، جو حالات ہمیں نظر آئے، جو میڈیا نے رپورٹ کیا، صحافیوں کے اوپر بھی تشدد ہوا، ان کو بھی اٹھایا گیا اور بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، تو یہ تمام تر چیزیں کل جو راولپنڈی میں ہوئیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ہم عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، وہ چیزیں حاصل کیں، وہ مقام حاصل کیا، وہ عزت حاصل کی جو کہ ایک عام شخص کے لیے یا کہ جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے، شخصیات کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ کیا۔ اللہ پاک کی مدد سے، اپنی محنت سے، لگن سے، جذبے سے یہ تمام تر چیزیں انہوں نے حاصل کی۔ لیکن جس دن وہ وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے ان کی ایک طویل جدوجہد تھی اس کرسی تک پہنچنے کے لیے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد وہ اپنے اس عروج کو برقرار نہیں رکھ پائے۔ ترقی کرنا، اپنی منزل پر پہنچنا، اقتدار حاصل کرنا یقیناً آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں پھر اس سے بھی مشکل آپ کو اپنا اقتدار یا اپنا عروج برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اس میں ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے عوام کے اندر مقبولیت کو ختم نہیں ہونے دیا۔ ایک طرف سے ان کو ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن اس ناکامی کو انہوں نے عوامی مقبولیت میں بدل دیا۔ بہت سارے وزرائے اعظم ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مکمل طور پر عوام میں غیر مقبول ہوتے گئے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر اپنے فیصلوں سے، اپنی ایگریشن سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہو کر بھی انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد بھی وہ عوام میں غیر مقبول نہیں ہو رہا، بلکہ ہر روز ان کی پاپولیرٹی میں، ان کی جو ایکسیپٹنس ہے عوام میں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اگر ہم بڑے لیڈرز کی پرسنالٹی کا حصہ بطور حصہ اگر اس کو دیکھیں تو جب آپ کے پاس بڑا عہدہ آتا ہے، آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ لیڈر بنتے ہیں، آپ فیصلہ ساز بنتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے فیصلے ایسے ہونے چاہئیں کہ آپ کو نظر آ سکے کہ کل میرے خلاف کیا سازش کی جا سکتی ہے اور اس میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ بطور ڈرامہ جو عمران خان صاحب نے خود ریکمنڈ کیا تھا پاکستانیوں کو، اور پی ٹی وی پر انہوں نے نشر کرنے کی یہ حکم دیا تھا یا اجازت دی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے، ارطغرل کو، کہ وہ ارطغرل کا جو ڈرامہ تھا اس کو نشر کیا جائے اور قوم سے کہا تھا کہ اس کو دیکھے۔ اس ڈرامے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ارطغرل جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور بعد میں عثمان نے آ کر، عثمان غازی نے اس کو آگے بڑھایا، اس ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل کا جو کردار تھا وہ بہت ہی زبردست تھا۔ تب اگر ہم کمپیریزن کریں تب کے معاشرے کے اور اب کے معاشرے کے، تو ہمیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس وقت ارطغرل کی جو پاپولیرٹی تھی وہ اتنی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا گروپ بنایا تھا اور اپنے کچھ خاص لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان کے لیے لڑتے تھے، اور لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی چیز تھی وہ فیصلہ لینے کی اور فیصلہ کرنے کی ان کے اندر ایک بہت ہی بہترین صلاحیت موجود تھی۔ وہ فیصلہ کر سکتے تھے، ان کو نظر آ جاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کون بندہ کون سی سازش میرے خلاف کر سکتا ہے، وہ اسی حساب سے چلتے تھے، اور جو ان کی ٹیم تھی ان میں رد و بدل کر کے وہ بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تب سوشل میڈیا کا کردار نہیں تھا، تب عوام میں پاپولر ہونا، پاپولیرٹی گین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اب عمران خان صاحب فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے سوشل میڈیا میں، ٹیکنالوجی میں جدت جو ہمارے پاس جدید جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، باقی پارٹیاں ان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی یا ان کے لیول تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے ہر جدید چیز کو اپنے سوشل میڈیا کے لیے استعمال کیا، لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے استعمال کیا،
اور عمران خان صاحب کے پاس جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے وہ انہیں اس ملک میں اور اس دور میں مقبول کر رہی ہے۔ لیکن ایک بڑی چیز جو ان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے، وہ فیصلہ لینے کی اور وہ دیکھنے کی کہ کون بندہ میرے خلاف جا سکتا ہے اور میرے خلاف سازشیں کیا ہو سکتی ہیں اور کہاں سے ہو سکتی ہیں۔ یہ چیز جب کسی لیڈر میں نہیں آ جاتی تب تک وہ لیڈر بڑا لیڈر تو ہو سکتا ہے لیکن کامیاب لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے اس شکست کو نکالنے کا جو ان کی زندگی میں جو ان کو نکالا گیا، اس شکست کو انہوں نے اپنی ناکامی میں نہیں بدلنے دیا، بلکہ انہوں نے عوام میں اپنے آپ کو اور بھی مقبول کرایا۔ یہ ان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں جب عمران خان صاحب کو اگر اللہ پاک نے چاہا اگر وہ پھر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے ہیں یا انہوں نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ یقیناً یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔